بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پہ 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جب کبھی مایوسیاں بڑھنے لگیں تو اللہ کی مہربانیوں کو یاد کر لیا کرو۔ زندگی گزارنے کے بہترین 2 طریقے صبر اور شکر۔ جب اللہ کی نعمتیں پاؤ تو اس کا شکر ادا کرو، اور جب تم اپنے گناہوں کے باعث کوئی مصیبت پاؤ تو اس پر صبر کرو اور توبہ کرو۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ بدن میرا، مٹی کی سانسیں میری ادھار ہیں، گھمنڈ کروں تو کس بات کا، یہاں ہم سب تو کرائے دار ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں دراصل وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہو۔ غیبت وہ دیمک ہے جو آپ کی جمع کی ہوئی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ مت سوچیں کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت دراصل آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آئیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ہو۔ احمق لوگوں سے بحث کرنا آپ کے گال پر اترے ہوئے مچھر کو مارنے کی کوشش کرنے سے مترادف ہے۔ آپ اسے ماریں یا نہ ماریں لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے آپ کو تھپڑ ماریں گے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سبھی میں غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مسجد کیوں نہیں جاتے؟ بولا میرے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم کل کام پر مت جانا۔ بولا وہ کیوں؟ میں نے کہا میں تمہارے رزق کے لیے بھی دعا کر دوں گا۔ اس دوسری بات کا تو وہ قائل نہ ہوا، البتہ پہلی بات کا مجھے قائل کرتا رہا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد کر لیا کرو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ سب سے بڑا بے وقوف جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ بہترین یادداشت کہ انسان اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی بھول جائے۔
نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ سمجھ گیا وہ نادان نہیں۔ بچپن کی عادت بچپن تک رہتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دعا پڑھنے کی نہیں مانگنے کی چیز ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کی شرم و حیا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں کہ آپ کو نماز کا، ذکر و قرآن کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کریں۔ یہ آپ کی آج کے دن شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی مشکلات سے دوچار کیوں نہ ہوں۔ جب غموں کا ہجوم اور مشکلات کی آمد ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں لیں اور محبتیں سمیٹیں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کو خود نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رات کی تاریکی جتنے زیادہ ہوتی ہے صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ غم اگر آیا ہے تو انشاءاللہ ختم بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ جو لوگوں کو ریاکاری اور شہرت کے طور پر دکھانے کے لیے خیر کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا۔ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ ہنسی کی کثرت دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ایسی بات نہ کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ اوندھا لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال سے شر دفع ہو گیا۔ اپنے کھانے میں حلال کا اہتمام کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ جو کام سب سے زیادہ مغفرت کا سبب ہوگا وہ ہے خندہ پیشانی اور شیریں زبانی۔ زبان کو بند رکھنے، گھر میں ٹھہرنے یعنی بلا ضرورت باہر نہ گھومنے اور گناہوں پر نادم ہونے میں نجات ہے۔ ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ کیا میں تم کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔